یہ 298 اے والی دفعہ اس پر لگتی ہے۔ اللہ سے لڑتے ہو کرو شرم کمینو، اجداد تمہارے ہیں فدق چور لینو۔ خرچہ بھائی انہاں کے 9 لاکھ ہے 9 لاکھ ہے، مر جاؤ گے جس طرح وہ مارے گئے تینوں۔ منشائے خدا بند کا احساس بڑا، 9 لاکھ کو ورنہ میرا یہاں وہ شعر پڑھ رہا ہے، اللہ سے لڑتے ہو کرو شرم کمینوں، ہمیں کہہ رہا ہے سنیوں کو، کمینے ہمیں کہہ رہا ہے سنیوں کو، لیکن ہم اپنی فکر کیا کریں جب خدا کے ساتھ نبیوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ اللہ سے لڑتے ہو کرو شرم کمینوں، اجداد تمہارے ہیں فدق چور لعینوں، یعنی ابو بکر عمر عثمان پاک وہ باغ فدق کے چور ہیں، تو تمہیں شرم نہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی لعینوں، اجداد تمہارے بڑے جو تھے وہ تو فدق کے چور ہیں، انہوں نے ڈکیٹی کی ہے۔ وہ جس طرح حامد رضا سلطانی بھوکا، یہ اس طرح کتا بھوک رہا ہے۔ مر جاؤ گے جس طرح وہ مارے گئے تینوں، یہ 298 اے والی دفعہ اس پر لگتی ہے۔ کہہ رہا ہے اللہ سے لڑتے ہیں اجداد فدق چور، یہ چور ڈاکو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور عثمان کو کہہ رہا ہے، صحابہ کو کہہ رہا ہے، اور پھر اس لعین کو پتہ نہیں ہے، لعین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی باغ فدق کے ساتھ وہی معاملہ کیا تھا جو ان 3 بزرگوں نے کیا تھا۔ تم کہتے ہو نا کہ تقیہ کیا تھا، ان کو کہہ رہے ہو نا کہ مولا علی نے وراثت نہیں بنایا ڈر کے مارے، تو ادھر بھی کہہ دو نا کہ 3 نے بھی ڈر کے مارے، ہو سکتا ہے کوئی دوسرے اٹھ پڑتے کہتے کیوں وراثت دے رہے ہو، تو ڈر کے مارے ایسا کیا، تو یہی ڈر والی بات 3 کے بچانے کے لیے کر لو، اب بکواس کیوں کرتے ہو؟ جواب دو آپ اس بات کا۔ تمہارا یہ ڈر اور تقیہ جو بھوک اٹھا رکھی ہے تم لوگوں نے، ادھر لگاؤ نا۔ اب مولا علی بھی باغ فدق کے چور تمہارے کمینے نظریے کے مطابق بنیں گے، تم اہل بیت کے بھی گستاخ بن گئے، حسن حسین نے بھی وہی کام کیا جو ابو بکر عمر نے باغ فدق کے ساتھ کیا تھا، اب حسن حسین بھی تمہارے خبیث اور کتے مذہب میں کیا بن گئے؟ چور بن گئے۔ بتاؤ تم نے اہل بیت کی بدترین بے عزتی کی، یہی لعنت پڑتی ہے جب کوئی صحابہ کا یا بزرگ کا گستاخ بنتا ہے تو پھر سب کا گستاخ اس کو بننا پڑتا ہے۔